السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی خطے میں مجھے دیکھ رہے ہوں تو انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اور دوستوں، آج آپ کو اسکرین پر میرے ساتھ یہاں نظر آ رہی ہیں سائیکیٹری کنسلٹنٹ ماہر نفسیات ڈاکٹر سیمی مجتبیٰ۔ السلام علیکم۔ تو سیمی، میں ابھی تعارف پورا بعد میں کرواؤں گی، ذرا یہ بتا دوں کہ میں نے ان کو یہاں کیوں دعوت دی ہے آنے کی۔ دوستوں، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کرونا کی جو آفت ہے، جو وبا ہے، اس سے دنیا بھر کے ممالک متاثر ہو رہے ہیں، کہیں کم اور کہیں زیادہ۔ اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ یورپ میں بہت سختی سے لاک ڈاؤن کروایا گیا اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے۔ تو جہاں لوگ جسمانی طور پر تو اس سے، کرونا سے، کووڈ سے بچتے رہے اور بچ گئے، لیکن وہیں ان کی ذہنی صحت متاثر ہونی شروع ہو گئی، جس کا ابھی پچھلے چند ماہ میں یہ اندازہ ہوا ہے۔ خبروں میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو، آپ میں سے کچھ دوستوں نے، کہ یہاں پر جو ہیلپ لائنز ہیں، جو ان کی لوگوں کی مدد کے لیے ہیلپ لائنز بنائی گئی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے چند ماہ میں ان کو جو کالز آتی ہیں ان میں 50 سے 60% تک اضافہ ہوا ہے، جس میں لوگ ان کو کالز کر کے روتے ہیں، چیختے ہیں اور بہت ہی جو ہے حواس باختہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ذہنی صحت بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے ماہر نفسیات ڈاکٹر سیمی مجتبیٰ کو یہاں آنے کی دعوت دی ہے۔ 21 برس سے برطانیہ میں مختلف ہسپتالوں میں کام کرتی رہی ہیں اور بہت وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ سیمی، میں بہت آپ کا شکریہ اس لیے کہوں گی کہ میں نے بالکل اپنی رشتہ داری کا فائدہ اٹھا لیا، ورنہ میں جانتی ہوں کہ جو ماشاءاللہ آپ کا عہدہ ہے، پروفیشن ہے، اس میں آپ بہت مصروف رہتی ہو، اور یہ کہ آپ سے تو مریضوں کو صرف اپوائنمنٹ لینے میں ہی ہفتوں لگ جاتے ہوں گے، لیکن میری ایک درخواست پر آپ یہاں آئیں کہ آپ ضرور بتاؤ گے کہ یہ کیا مسائل ہیں اور ان سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ تو سیمی، ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بہت کام کا لوڈ بڑھ گیا، بہت کام بڑھ گیا اس کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے؟ کرونا کے آئی تھنک میڈیا کو تو اب پتہ لگائے گا کچھ مہینوں پہلے کہ کرونا وائرس سے مینٹل ہیلتھ پہ کیا فرق پڑا ہے۔ ہمیں شروع سے پتہ لگ گیا تھا، اس لیے کہ جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، پہلا لاک ڈاؤن، تو اس وقت بھی ہمارے ان پیشنٹ ہاسپٹلس میں ایسے لوگ ایڈمٹ ہو رہے تھے جن لوگوں کو کبھی کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہوئی تھی، اچھا۔ اور پہلی دفعہ ان کو کیا کہتے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، حواس باختہ ہو گئے، سیویئر انگزائٹی کے اٹیک ہونے شروع ہو گئے، گھروں کے اندر دے couldn't cope، تو گھر کے اندر ڈومیسٹک وائلنس شروع ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی طرف پیشنٹس آنے شروع ہوئے۔ بعض لوگ کافی زیادہ ڈرگس اور الکوہول شروع ہو گئے تھے۔ سو یہ تو ان پیشنٹس میں جو بہت ہی سیریس ہو جاتے تھے، جن کو باہر کمیونٹی میں کچھ نہیں، ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے تھے، اس سے کہ سیریسنس اتنی تھی، تو ان کو ایڈمٹ کر دیتے تھے۔ باقی جو کمیونٹی کے اندر تھی، ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے جو جی پی جو ریفر کرتے تھے ہم لوگوں کو، وہ جو تھے ڈبل ٹرپل ہو گئے تھے۔ سارے کے سارے جو تھے وہ اسٹریس، ڈپریشن، سوسائڈل بیہیویئر، اس طرح یہ بھی سنا ہے کہ بہت خودکشی کے واقعات بہت بڑھ گئے۔ تو ہم لوگ، ہمارے تک وہ پیشنٹ آئے جن لوگوں کے دے فیلٹ سوسائڈل، اور تو بیکاز آف ڈپریشن، بیکاز آف انگزائٹی ڈس آرڈرز، اور اس کی سب کی وجہ یہ ہے کووڈ ہے یا کچھ اور بھی اسباب؟ سو زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو کووڈ جو ہوتا ہے، جب سے کووڈ ہوا ہے، وہ آپ کی کیا کہتے ہیں سوشل لائف پہ افیکٹ کیا اس نے، آپ کی کیا کہتے ہیں اکنامی کے اوپر افیکٹ کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو سوشل لائف کے اندر پلس یہ ہے کہ دیر از اے ہسٹری آف ڈومیسٹک وائلنس پلس ڈرگ ابیوز۔ سوشل لائف کے اندر آپ دیکھیں نا، تو اب لوگ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، سب لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، بچے گھروں پر رہیں گے، پیرنٹس جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو، کام کو سنبھالو۔
تو اس سے اسٹریسز بڑھنے شروع ہو گئے. پھر جابس کی کوئی گارنٹیز نہیں تھیں. ٹھیک ہے گورنمنٹ واز ہیلپنگ پیپل آؤٹ, لیکن کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اسپیشلی سیکنڈ لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا اس میں لوگ زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے تھے کہ فرسٹ لاک ڈاؤن تھے شاید اب یہ سارا ختم ہو جائے گا, ویل گو بیک ٹو نارمل. تو سیکنڈ لاک ڈاؤن میں جو سارا پرابلم شروع ہو گئی تھی کہ ہماری جابس ہی رہیں گی, اور پریڈکشنز یہ شروع ہو گئی کہ بہت سی انڈسٹریز بند ہونی شروع ہو جائیں گی, بہت سی ہاسپٹیلٹی سروسز. اور دوستو یہ سب وہ مضمرات ہیں کووڈ کے, کرونا کے, جو نظر نہیں آ رہے لیکن یہ زیر سطح زیر زمین باقاعدہ ابل رہے ہیں. اور یہ صرف یورپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اور بھی ملکوں کا مسئلہ ہے, بلکہ دنیا بھر کا ایک طرح سے مسئلہ ہے. لیکن یہاں سامنے آنے شروع ہو گئے جبکہ جو ہمارے ملک ہیں خاص طور پر انڈیا اور پاکستان, وہاں تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو پوری جد و جہد ہو رہی ہے وہ جانیں بچانے کے لیے ہو رہی ہے, تو ذہنی صحت کی طرف کون متوجہ ہوگا, لیکن یہ مسائل ہر جگہ پر ہیں. تو سیمی یہاں پر آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے, یہ بتائیے کہ کیونکہ لندن تو ایک کثیر نسلی اور ایک کثیر ثقافتی شہر ہے, تو کس قسم کے آپ کو یہ تجربہ ہوا کہ کون سی کمیونٹیز جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہی ہیں؟ سو اٹ ڈپینڈس میں کہاں پہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ کام کیا کہتے ہیں انر لنڈن میں آئیں گے تو آپ کے کافی سارے پیشنٹس جو ہیں گے وہ بلیک اور ادر ایتھنک مائنارٹی میں آئیں گے, لیکن یہ کہ white people were equally affected as much as black people when it comes to mental illnesses. یہ میں نے اس لیے پوچھا سیمی کہ جس وقت یہ اموات ہو رہی تھی تو اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو بلیک کمیونٹی ہے اور ایشین کمیونٹی اس میں زیادہ اموات ہو رہی ہیں. So that is related to direct COVID effect. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو کووڈ کی النس ہو گئی ہے, اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی ہے, تو یا ریکوری پروسیس کا نا, سو دیٹ از لائک. لیکن جہاں تک باقی جن لوگوں کو کووڈ نہیں ہوا تھا وہ سارے کے سارے برابر ایکولی افیکٹڈ ہے بیسیکلی نا, سب ہے. لیکن سیاہ فام, سفید فام, ایشیائی بہت بڑی سیئنگ دیٹ یہ یاد رکھیے گا کہ کووڈ جو تھا, I mean everyone thought is it a racist virus? It's not a racist virus. Okay. ایک چیز کووڈ نے جو بہت ہائی لائٹ کی ہے وہ سوشل ڈیپریویشن بتائی ہے ان مائنورٹی کمیونٹیز کی, ایتھنک کمیونٹیز کے اندر, کہ one of the reason was that these people were living in crowded places, low social income, پھر cultural effects as well, you know. زیادہ تر فرنٹ لائن ورکرز were from ethnic minority as well, so that's why they got more affected. اچھا, ایون جو لیٹسٹ ریسرچز یہ سنا تھا کہ NHS میں جو یہ عملہ ہے نیچے کا وہ مطلب ڈاکٹرس وغیرہ بھی خیر ایشین بہت ہیں, لیکن جو دوسرا عملہ ہے مددگار عملہ اس میں زیادہ تر ایشیائی ہیں اور بلیک لوگ ہیں. So the frontline workers were basically, so that is how it's affecting COVID. So it is boiling down to us socio-economic state of the ethnic minority. اور I think so saying that ethnic minority کے اندر بعض ethnic minority کے اندر there are genetic issues basically, and that can lead to some morbidities as well. I mean high cholesterol level, diabetes, آپ کی cardiac issues as well. So اگر آپ کے پاس وہ illnesses already ہیں تو you are more prone for this illness. Okay. دوسرا یہ کہ people with that ethnic minority, remember, if they have been immigrants in this society, long-term stresses are huge on them. Actually, they take a toll gradually on their body. کیا مطلب؟ So آپ long term like آپ جب جس آپ ادھر آ گئے یا آپ سیکنڈ جنریشن ہے تو آپ کے اوپر برڈن ہے, اکانومی کا برڈن آپ کے پاس ہے, آپ کے کمانے کا برڈن آپ کے پاس ہے, آپ کے فیملی کو لک آفٹر کرنے کا آپ کا برڈن ہے, اگر پیسے بھیجنے کا برڈن ہے. ایبسلیٹلی. سو اسٹریس لیول پھر یہ کہ مینیجنگ ان اندر کمیونٹی, ان ادرس کنٹری, so you have to kind of adapt to that as well and how you treat it as well. So یہ لانگ ٹرم اسٹریسز جو نا اپنے مارگیج دینا ہے, گھر لینا ہے, رینٹ کرنا ہے, یہ سارے جو یہ لانگ ٹرم اسٹریسز ہیں, دیٹ ول ہیو اے ٹول آن یور باڈی بیسیکلی, اور آپ کا امیون سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا اینڈ آل دیٹ. سو دیٹ وڈ ہیو این افیکٹ
on illnesses affecting you more than other. So there's so much multiple factors. That's because of which ethnic minorities were more affected than the white population had been basically. यहाँ पर घर छोटे हैं, मतलब अक्सरियत जो है वो तो फ्लैट्स में रहती है ना, और फिर एक फ्लैट में रहना और मुस्तकिल रहना वो, और ये जो लॉकडाउन में भी हुए हैं, ये भी 3 मरतबा सख्त किस्म के लॉकडाउन हुए हैं. तो मुझे लग रहा है कि ये कोरोना से तो अब निकल आ गए तकरीबन वैक्सीनेशन वगैरह, लेकिन ये जो सेहत के, ज़हनी सेहत के, दिमागी सेहत के मसाइल हैं, क्या इनसे निपटा जा सकेगा, और क्या इनसे ये लोग दोबारा मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो सकेंगे? इनसे निपटा जा सकेगा. आई मीन आपने जो टच किया पॉइंट कि इंसान लोग क्या कहते हैं छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, और एक और जो रीज़न था कि कोरोना वायरस अफेक्ट जो एथनिक कम्युनिटी को क्यों कर रहा है, वो ये था क्राउडेड लिविंग स्पेसेस, बिकॉज हैबत उनके पास पैसे नहीं है कि बड़े बड़े घर खरीदें या पूरी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स एक ही छोटे से घरों में रह रहे हैं. सो दैट इन इफेक्ट आपका सवाल कि ये लोग ठीक हो जाएंगे, दे विल. इंसान बड़ा रिजिलियंट है अगर देखें ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना. वो जो है अडेप्ट करता रहता है सर्वाइवल के लिए, और दे विल कम आउट ऑफ इट, ठीक है. ये लोग इससे बाहर निकल आएंगे. मेंटल हेल्थ यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ चैरिटीज़ हैं जिन लोगों ने अपने नंबर्स देने शुरू कर दिए हैं. माइंड बहुत बड़ी चैरिटी है. साइकोलॉजिकल सर्विसेज जो जीपी डायरेक्ट जो है आप जीपी के थ्रू कर सकते हैं. आप सिर्फ जीपी के लिए आप खुद भी फ़ोन करके ना साइकोलॉजिकल सर्विसेज, हर कम्युनिटी के पास एक साइकोलॉजिकल सर्विसेज. आप मतलब साइकोलॉजिकल मीन्स की जो नफ्सियाती, सो लाइक जिस तरह ना आपकी जो जिस तरह आप बात करते रहेंगे, फिर आप उसके वो लोग आपको मदद करते हैं कि आप किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. तो इस तरह की चीज़ें ना, और तो काउंसलिंग सर्विसेज हैं सारी. तो सर्विसेज काफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त ना, जो लोगों को क्या कहते हैं, लोगों को एक्सेस बढ़ता चला गया है. गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा लगाया है इस तरह की चैरिटीज पे. और फिर देखिए कि यहाँ जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनकी भी यहाँ की जो सरकार है वो मदद करती है. आप सोचो कि जो हमारे मुल्क हैं पाकिस्तान और इंडिया भी, वहाँ तो कोई इस किस्म का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते. वहाँ जो लोग रोज़गार हो रहे होंगे, बेरोज़गार हो रहे होंगे, या जिनके इस किस्म के सेहत के मसाइल होंगे, ज़हनी सेहत के मसाइल, वो लोग किस तरह से निमट रहे होंगे. वहाँ तो अभी ये कोई आ ही नहीं रहा, अभी कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा हमारे मुल्कों में. तो कि ये भी मसले हैं जो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये हैं. हमारा यहाँ पे ज़्यादा जल्दी पता लग गया इसलिए कि सिस्टम है एक मालूम करने का, ठीक है, लॉकडाउन और सारा कुछ. आई थिंक पाकिस्तान है या इंडिया है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा मालूम करने में कि क्या क्या. दूसरा पाकिस्तान और इंडिया में जो नहीं हुआ है, जिस तरह यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन हुए हैं, बिजनेसेस पूरी की पूरी बंद कर दी थी उठा के. तो वो पाकिस्तान और इंडिया में मेरे ख्याल में हुआ है, ठीक है ना. तो उसमें बिजनेसेस चलती रही हैं, लोग उसी तरह काम करते रहे हैं, और इसी वजह से फैला बहुत है, ठीक है ना. और आई थिंक और अवेयरनेस भी बहुत कम है लोग वहाँ पर. शादियाँ उसी तरह होती हैं पाकिस्तान के अंदर. आई मीन मेरे कितने जो जाने वाले दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, मैंने तस्वीरें देखी हैं शादियों में पूरी आई मीन अच्छे डॉक्टर्स की फैमिलीज हैं, जनाजों में, और जो सोशल गैदरिंग्स है, मसलन ईद पर लोग उसी तरह से मिल रहे थे. अच्छा, अब भी जो इस कदर फैला हुआ है, मगर हमारे जो वज़ीर साहब जो इसके इंचार्ज हैं वो लोगों से कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी ईद की शॉपिंग कर लीजिए, फिर शायद बंद हो जाए. भाई आप लोगों को और इस तरफ ला रहे हैं. देखा था 8 दिसंबर को क्या कहते हैं किस तरह से एकदम से लॉकडाउन कर दिया था क्रिसमस से. मुझे याद है मैं क्या कहते हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गई थी एक दिन पहले ही. मेरा कज़न था, उसने मुझे बुलाया था खाने पर. तो मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे जो रश का आलम मैं देखा ना, तो जब मैं घर आई तो मैंने कहा
یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر نا, اتنا رش کیوز ہے, 1 میل دور کیوز لگی ہوئی ہیں ہر دکان کے باہر اینڈ آل دیٹ. اور دوسرے دن لاک ڈاؤن ہو گیا, تو گورنمنٹ کو پتہ لگ گیا نا کہ کیا پرابلمس کیا ہیں یہاں پہ. دے ور پکنگ اپ ویری کوئکلی. پاکستان کے اندر جو اب انڈیا میں بھی آپ دیکھیں نا, پورے آئی تھنک نیوز بھری پڑی ہے کہ کس طریقے سے تہوار منائی گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, اور گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. تو انڈیا پاکستان میں دونوں میں یہی جگہ ہو رہے کہ ہم لوگ جو ہے نا انڈیویجولی اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے. آئی تھنک یہ موسٹ پرابلی مے بی معاشیت کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ بند نہیں کرتی ہے کہ لاک ڈاؤنس کو. ہاں ایک وجہ تو یہ ہے, لیکن سیمی ایک دیکھو کمبھ میلہ ہوا جیسے انڈیا میں, اس میں اس کی کیا ضرورت تھی؟ میلہ تھا, لیکن کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو یہ تھا کہ اگر میں نے اس میلے کو پہ پابندی لگا دی تو سارے جو مذہبی لوگ ہیں, میرے مذہبی ووٹ وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن ان کی ہمارے لیڈروں کی جو ہے کتنی پیٹی پالیٹکس ہے نا. اور پاکستان میں آپ سوچئے کہ اتنا معاملات بگڑ رہے ہیں. بیساکھی کے میلے پہ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی آئیے اپنے اس پہ جو ہے آپ کی جگہ. بھائی ٹھیک ہے, آپ مائنورٹیز کی بے شک بہت آپ خیال کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن موقع تو دیکھیے کہ وہ جو جتھے کی جتھے آ گئے اور ان میں سے پھر لوگ نکلے کہ وہ کووڈ پازیٹیو تھے. تو یہ آپ اگر یہ کہہ دیتے کہ بیساکھی اس مرتبہ نہیں کر سکیں گے, اتنا پھیل رہا ہے, تو اس میں کیا حرج تھی؟ آپ, میں تو اس سلسلے میں سعودی عرب کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. انہوں نے حج پہ سختی سے انہوں نے کہا لوگ نہیں آئیں گے اس سے زیادہ. مطلب اب جو ساری دنیا ناراض ہوتی رہی مسلمانوں. میرے فرینڈس ہیں دبئی میں, وہ لوگ وہاں پہ بھی یہی کہتے ہیں اتنی سختی ہے کہ ہم کہتے ہیں وہاں پہ اتنی سختی ہے کہ اگر ہم کار میں بیٹھ کے بھی ماسک نہ پہنے ہوئے نا, 2 لوگ بیٹھے ہوئے تو ہمیں روک دیا جاتا ہے کہ ماسک نہیں پہنے. تو سختی بہت ضروری ہے. کرسمس سے پہلے میں کہہ رہی تھی کہ کتنا پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں نا یہاں کرسمس کا, اور بڑی اس پہ ٹی وی پہ یہ آ رہے تھے فوٹیجز کے وہ جو بوڑھے بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں, گفٹس لے کر بنا کے ریپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن وہ انہوں نے گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیکھا کہ کرسمس ہے یا کچھ ہے. لاک ڈاؤن کمپلیٹلی, اور اس سے پھر آپ دیکھو کہ کنٹرول ہو گیا, ورنہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ. پچھلے انسان کی نا کیا کہتے ہیں بہت شارٹ ٹرم میموری ہے. سیمی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, جیسے کہ جب اموات ہو رہی تھی کووڈ میں تو مردوں کی زیادہ سنا کہ مردوں کی زیادہ ہو رہی ہیں اموات, پتہ نہیں اس کی وجہ آپ جانتے ہوگے زیادہ. لیکن اب کیا معاملہ ہے؟ اب کیونکہ خواتین بہت ریزیلینٹ ہوتی ہیں ذہنی جذباتی طور پر بھی نا, تو اب زیادہ مرد متاثر ہو رہے ہیں یا خواتین؟ شروع میں مردوں کی, ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں نا فرنٹ لائن ورکرز کسی جگہ بھی تو مرد ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں زیادہ, وہ کرتے ہیں کام میں بھی. آپ زیادہ دیکھیں تو زیادہ تر مرد ہوتے ہیں نا پارٹلی. تو مے بی دا پارٹ آف دا ریزن واز کہ مرد. پھر کہ مرد جو ہے نا جنرلی اگر دیکھا جائے النیسز میں نا, مردوں کو زیادہ النیسز ہوتی ہیں کمپیئر ٹو عورتوں کو. ٹھیک ہے نا, مرد جو ہے آئی ڈو ناٹ نو بیکاز اسٹریسز ان کے زیادہ ہوتے ہیں زندگی کے. ٹھیک ہے, ذہنی بھی ان کی زیادہ, ذہنی آئی تھنک ذہنی جو ہوتے ہیں عورت زیادہ کیا کہتے ہیں لیبائل ہے کہ اس کی وجہ سے نا اپنی جذبات کے معاملے میں کرنے کے مردوں کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, لیکن جب سیریس النیسز ہوتی ہیں نا, وہ اگین جس طرح اسکیزوفرینیا ہوا ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہے, وہ مردوں میں زیادہ ہوئے گی. اباؤٹ لیٹ 30s سے لے کے 50s میں اچھا ہم لوگوں کے پاس بہت ریفرل آ رہے تھے, اسٹریس ریلیٹڈ, ڈپریشن, سوسائڈل تھاٹس. ایکچولی مطلب یہ بہت زیادہ سے لے کے 50 سال کی عمر تک, لیٹ 30 سال کیا 30 یا 40-50 سال کی عمر کے مرد زیادہ. اب یہ وہ مرد ہیں زیادہ تر جو کیا کہتے ہیں زیادہ تر باہر نکلتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے اپنی فیملی کا اینڈ آل دیٹ. اور اس کے اندر صرف کیا کہتے ہیں ایشین یا ایتھنک مائنورٹی نہیں ہے, اچھا وائٹ پاپولیشن بھی اتنی ایکولی انوالوڈ ہے نا. تو یہ ہم لوگ بس بہت آئے تھے نا, کانسٹنٹلی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ عورت نے مردوں کا
ریفرل زیادہ آ رہا تھا. تو سیمی آپ لوگ پھر کر کیا رہے ہو؟ مطلب ان کی جو علاج ہے, ٹریٹمنٹ ہے, وہ تو بڑی صبر آزما قسم کی چیز ہے نا, جب بھی ذہنی صحت تو اتنے آرام سے ٹھیک نہیں ہو جاتی جیسے جسمانی ہو جاتی ہیں. تو آئی تھنک اس کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس اسیسمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل, صرف سائیکولوجیکل تھراپی, صرف بات کرنے والی تھراپیز جو ہوتی ہیں صرف سائیکالوجسٹ کے تھرو ہم ان کو ریفر کر دیں گے. زیادہ تر یہ ایسی تھی, زیادہ تر ہم لوگ کا یہ تھا کہ ہم سائیکالوجی کو ریفر کر دیتے تھے اور وہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں, ان سے کیا کہتے ہیں ٹاکنگ تھراپیز کر کے کرتے تھے, بات کرتے جائیں ان کے جو مسائل سنتے جائیں. ایک تھراپی ہوتی ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, اس میں یہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو پرابلمس ہوتے ہیں نا, تو آپ کو اس کا حل, اس کا بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح حل ڈھونڈیں اس کا, ٹھیک ہے نا, آپ خود ڈھونڈیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں پوچھنے والی تھی کیونکہ اس میں آپ نے سیمی آپ نے اس میں کیا ہوا ہے ماسٹرز یا کیا, یا ڈپلوما کوگنیٹو بیہیویئر ہپنو تھراپی. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے, یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی. سو کوگنیٹو بیہیویئر ہپنو تھراپی تو ٹوٹلی الگ ہو جاتی ہے. اس میں وہ آپ نے پورے ہپنو تھراپی کا سسٹم ڈالنا پڑتا ہے نا, آپ ہپنوٹائز کر کے تھراپی کرتے ہیں. لیکن کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جو ہوتی ہے وہ آپ جو ہوتا ہے اس کے اسپیشلسٹ تھراپسٹ ہوتے ہیں گے, ٹھیک ہے, وہ جو ہوتے ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں ہر وقت استعمال کرتے ہیں. اس کو اس طریقے سے, جس طرح اب میرے پاس ایک پرابلم شروع ہو گئی ہے کہ میں باہر نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے نا. تو اب میں گھر کے اندر بند بیٹھی ہوں گی, اس لیے کہ مجھے باہر چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کچھ ہو جائے. تو اس کے اندر آپ جو نا تھراپسٹ جو ہے وہ دیکھے گا کہ آپ کو کس طرح باہر نکالنا چاہیے, کس طرح سولوشن نکالنا ہے گا اس کا نا. تو وہ ایک تو فوبیا تھراپی ہو جائے گی بیسیکلی, ٹھیک ہے نا, وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن اس کو یہ ہے کہ باہر نکلنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کار میں جا سکتی ہیں گے, آپ کسی کو بلا سکتے ہیں, اس کے ساتھ جا سکتے ہیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کی معاشی پرابلمس شروع ہو گئی ہیں, تو آپ کے پاس بہت زیادہ قرضے جمع ہو گئے ہیں, تو اس کے سلوشنز بتاتے ہیں کہ بھی آپ سٹیزن ایڈوائز بیورو کے پاس جائیں, آپ کے بینک کے پاس جائیں, یہ بات کریں, اپنے گھر کے اپنے بجٹس دیکھیں کس طریقے سے نا. تو پرابلم سالونگ اس قسم کے نا وہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہم سب اپنی زندگی میں روزانہ یوز کرتے ہیں پرابلم سالونگ, یہ تو ہم روز, اور اس وجہ سے جو سروائیول ہے, اچھی مینٹل ہیلتھ کا جو سروائیول ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے بہت اچھے ہیں اپنی پرابلم سالونگ میں. اگر آپ کی پرابلم سالونگ پور ہے نا, اچھی نہیں ہے, تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. پھر آپ ڈاکٹر ہو, ایک خاتون ہو, ایشیائی ہو اور سنگل ہو, تو کبھی جب دوسرے پیشنٹس کو, اور ظاہر ہے کہ پیشنٹ تو ہر کمیونٹی کے ہیں, ہر برادری کے, تو کوئی ہراسمنٹ وغیرہ اس طرح سے کبھی واسطہ پڑا یا ہوئی کبھی ہراسمنٹ کہ یہ تو ایشیائی ڈاکٹر ہیں؟ جب میں پیشنٹ کے سامنے ہوتی ہوں تو میرا کوئی سیکس, ریلیجن اور ریس نہیں ہوتی ہے, نہ پیشنٹ مجھے کبھی ہے نا کہ سیمی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اب ہاسپٹل میں آ گئے, نہ سیکس, نہ ریلیجن, نہ ریس, کچھ نہیں, لیکن اب جیسے خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ اپنے ملکوں میں تو بہت ہی ہوتی ہے, خیر یہاں بھی ہوتی ہے, تو کیونکہ عموماً ایک وہ جو ریسزم کا ایلیمنٹ ہے وہ کمپلیٹلی آپ اس کو اگنور تو نہیں کر سکتے. اگنور بالکل نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ کہ میرے پیشنٹس نے نا, حالانکہ پیشنٹ کی ہسٹری میں لکھا ہوگا کہ پیشنٹ ریسسٹ ہے, لیکن somehow میرا ایکسپیرئنس ڈائریکٹ کبھی نہیں ہوا ہے کہ وہ میرے سے ایسے پیشنٹ کو دیکھا, ہاں ایسے کہ وہ میرے کولیگس نرس کے ساتھ کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی ہے, لیکن یہ کہ پتہ نہیں somehow جو ڈاکٹرس کا وہ دیکھتے نہیں ہے ایز اے ریس کیا ہے. لیکن یہ کہ میں نے نا, میں 21 ایئرس ایز اے کنسلٹنٹ, پھر جونیئر ڈاکٹر بھی رہ چکی ہوں اس ملک کے اندر, لیکن یہ کہ مجھے کبھی نا پیشنٹ سے کبھی, آئی تھنک دیر واز اونلی ون پیشنٹ, بہت آل دس اتنے سارے عرصے میں ایک پیشنٹ تھا, اس نے غصے میں آ کے آئی تھنک جو اس کو چیز چاہیے تھی وہ میں نہیں پرووائڈ کر رہی تھی, اس لیے کہ میں نہیں سمجھ رہی تھی اس کو وہ دوا چاہیے, تو اس پہ غصے میں آ کے اس نے پاکی کہہ دیا تھا. لیکن یہ کہ لیکن
پورا جو تھا سب لوگ یہ نا دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل, اور اس کو جا کے کافی کہا کہ تم کیا کہتے ہیں تم اندر نہیں جا سکتے, یہ تم اس ڈاکٹر سے مل سکتے, کوئی اور ڈاکٹر کے ساتھ تم نے ایسا کیا تو یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. I mean بہت سیف گارڈ, لوگ جو نا بہت پروٹیکٹیو ہیں آپ کے لیے نا. تو مے بی کہ یہ پروفیشن کی وجہ سے آپ لوگ اتنے پروٹیکٹیڈ ہو, لیکن شاید جو عام لوگ ہوں جیسے ہماری نرسیں وغیرہ ہیں سب, ان کا وہ تو ہراسمنٹ وغیرہ کا ان کو سامنا رہتا ہوگا. نرسوں کو ہراسمنٹ کا سامنا رہتا ہے گا, پیشنٹس جو وہ ہوتے ہیں گے, اسپیشلی آئی تھنک ایتھنک مائنارٹی کی نرسیں جو ہوتی ہیں, پاس پیشنٹ نا دے آر ریسسٹ, ریلیٹیوز آر ریسسٹ ایز ویل ایکچولی. لیکن یہ کہ ہم اس کو بہت ڈسکریج کرتے ہیں گے, اور پیشنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہے, اس سے کہ ہم لوگ فوراً ہی پیشنٹ کو نا, اگر بعض پیشنٹ ہوتا ہے وہ تو حواس باختہ ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جن کو سمجھ آتی ہے ان کو فوراً چیلنج کیا جاتا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہے, کہ اپالوجیز کرنی. یہاں پر مگر سیمی یہاں پر رولس قوانین ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسے بلڈوز کر کے گزر نہیں سکتا جیسے پاکستان میں ہے. انڈیا میں بھی خیر اب تو بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی, لیکن پاکستان میں جیسے کوئی رول ہی نہیں ہے, کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ عورت جائے تو کہاں جائے, کس سے شکایت کرے. یہاں کم سے کم ایک سسٹم پورا موجود ہے جس میں آپ وہاں کمپلین کر سکتے ہیں, کم سے کم کچھ نہ کچھ تو اس کا. ہمارے جس طرح کے جنرل میڈیکل کونسل ہے, اگر کوئی میرے کولیگ مجھے ہراس کرے گا تو آئی کین آلویز میں ہمیشہ کمپلین کر سکتی ہوں جنرل میڈیکل کونسل کو, تو میرے کولیگ کو بھی پتہ ہوگا کہ مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے نا, اگر چاہے بھی تو جنرلی. لیکن ہمارے جو ملک کے, اور جو سم ٹائمس ہمارے وہاں کے جو نئے ڈاکٹر آتے ہیں گے میچور ایج میں, وہ میرے خیال میں ابھی تک ان کا نا وہی کانسیپٹ رہتا ہے, تو ایسے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ عورت کو اتنی عزت دینی پڑے گی آپ کو جتنی آپ کی عزت ہے, اس کی عزت کسی حالت میں کم نہیں ہے. اب جو یہ کووڈ کی وجہ سے ذہنی صحت لوگوں کی متاثر ہو رہی ہے, تو اس کے لیے کیا ایک کوئی سسٹم بنایا گیا ہے, کیونکہ یہ جو ذہنی امراض تو آپ یہی جانتے ہو کہ یہ کوئی بہت ایک دم جلدی ختم بھی نہیں ہوتے, تو اس کے لیے کیا کچھ بنایا گیا ہے, کوئی اسکیم بنائی گئی ہے اس سلسلے میں؟ سو آئی تھنک کووڈ ریلیٹڈ جو النیسز ہیں نا, وہ زیادہ تر ڈپریشن اور انگزائٹی. اچھا ٹھیک ہے نا, تو ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہوتی ہیں, اسپیشلی انگزائٹی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, جو ٹاکنگ تھراپیز جس کو کہتے ہیں ہم, سائیکولوجیکل تھراپی. سائیکولوجی انگزائٹی کو اردو میں انگزائٹی کو اختلاج ہو رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, ہاں دل گھبرا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ دل گھبرانے کی کیفیت جب لمبی ہو جاتی ہے, انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے گا, ٹھیک ہے نا, کیا کہتے ہیں کافی نا ٹینس رہتا ہے, کہ نا اس کا دماغ جو ہے معاف ہو جاتا ہے گا, وہ کسی چیز میں کیا کہتے ہیں دل لگا کے کام نہیں کر سکتا ہے گا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, تو کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی چیز کچھ کرنے لگے تو ایک دم سے اس کو ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, تو کب آ گئی, دل دھڑکنے لگ گیا بہت زیادہ. تو اس طرح کی جو انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں گے, یہ جو ہوتے ہیں اگر یہ کووڈ ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر ایک تو یہ کہ آپ کو ٹاکنگ تھراپیز جو ہیں گی, جو سائیکولوجیکل تھراپیز ہوتی ہیں, بات کر کے آپ کو, جس طرح میں نے بتایا تھا کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی, کہ کیسے مینیج کرنی ہے آپ کو ان کو نا, ٹھیک ہے, تو ہوپ فلی یہ چلی جائیں گی. اچھا, یہ زیادہ عرصہ نہیں رہیں گی, ٹھیک ہے. سو اچھی مینٹل ہیلتھ جو ہے آئی تھنک گورنمنٹ نے ریکگنائز کر لیا ہے اس کے, جس طرح میں نے بتایا کہ اب ہر جی پی کے پاس ایکسیس ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں, اگر جی پی سمجھتے ہیں, جیسے کہ پہلی لائن آف ٹریٹمنٹ جی پی کے پاس ہے, وہ ہمارے پاس ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے جی پی ٹریٹ کرے گا. تو جی پی کے پاس سارے نہ کیا کہتے ہیں, اس کے پاس پہنچ ہے ان ساری چیزوں کی. تو سیمی یہ جو ڈپریشن ہے اس کی وہ کیا ہے, مطلب سمٹمز اس کے اثرات؟ ڈپریشن جو ہوتا ہے کہ ایک انسان کہتے ہیں کچھ ہفتوں سے نہ بالکل ہی اس کا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, خاموش ہو گیا ہے, اریٹیبل ہو گیا ہے, اور اس کو نیند نہیں ٹھیک سے آ رہی ہے. بعض لوگوں کو بہت زیادہ نیند آتی ہے, بعض لوگوں کو بہت کم نیند آتی ہے, کھانا پینا ٹھیک نہیں کر سکتے, کسی
کوئی بھی کام کرنے سے ان کا دماغ نہیں لگتا اس دماغ میں. ہر تھوڑی دیر کے بعد نا 2 منٹ 1 منٹ کے بعد نا ان کا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے گا. تو اس طرح کی جو ہوتی ہے نا, پھر اس کے بعد ڈپینڈ آف دا ڈگری پر ڈپینڈ کرتا ہے نا, کہ اگر ہلکی سی ڈپریشن ہے تو آپ پھر بھی کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لوگ کام پہ بھی جا رہے ہیں, لیکن یہ کہ ان کا وہ چیز نہیں رہی جو پہلے تھی, خوشی سے کام کرنے کی, یا پھر اٹھ کے مشکل سے اٹھ کے تیار ہونا جانا, سلو ڈاؤن بہت ہو جاتے ہیں, ٹائرڈ بہت ہو جاتے ہیں. تو لیکن اگر کام کر سکتے ہیں گے تو اس کی ڈگری اگر بڑھ جاتی ہے تو اب اس میں یہ کہ وہ باہر نہیں جا سکتے, کام بالکل کانسنٹریٹ ہی نہیں کر سکتے کام کے اوپر نا. تو اور اس کی جو بہت ہی سیویئر ہو جاتی ہے نا, اس کے اندر وہ بہت کیا کہتے ہیں, اس میں انسان کو جو ہوتے ہیں کہ کافی پیرانوئڈ ہو جاتا ہے, یا پھر اس کو نا عجیب عجیب خیالات, نیگیٹو, بہت زیادہ نیگیٹو خیالات آتے ہیں. تو ڈپریشن میں نیگیٹو تو ہو جاتا ہے انسان نا, لیکن اس میں ڈگری بڑھتی چلی جاتی ہے نا. تو بس سیمی آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عموماً جو ہماری جو تارکین ہیں, ایشیائی لوگ ہیں, ان میں ابھی بھی جو فیملی سسٹم کافی یہاں پر بھی اسٹرانگ ہے, تو کیا جو فیملیز ہیں پوری وہ اس کو بہتر اس سے نمٹ رہی ہیں, کوپ کر رہی ہیں؟ جنرلی اگر دیکھا جائے تو لوکل کمیونٹی ہمیشہ نا, آپ ایک تو مینٹل ایلنس ویسے ایک اسٹگما ہے سوسائٹی کے اوپر, ابھی تک اسٹگما ہے, چاہے آپ کتنا بھی کہہ دیں کہ کوئی نہیں ٹھیک ہو جاؤ گے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, جس طرح آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, آپ کا تھائرائڈ کام نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اسی طرح مینٹل ایلنس ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بلکہ مینٹل ایلنس کیا کہتے ہیں, چونکہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے گا, پورا آپ کا پورا ہیومن کائنڈ آف جو آپ سارا کچھ کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اس کو ڈیل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی. ہماری ایشین کمیونٹی ابھی بھی مینٹل ایلنس کو آگے نہیں لے کر آئیں گی, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی کیا کہتے ہیں گھروں کے اندر نہیں ٹھیک ہو جائے گی, اس کے ساتھ بھی تو یہ ہوا ہے, وہ بھی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی ایک کافی عرصے پرانی بات ہے, ایک فیملی تھی, وہ لڑکی جو تھی اس کو پاگل خانی کے دورے پڑتے تھے. انہوں نے کیا کہتے ہیں کسی کو بلا کے اس کو جھاڑو سے مارتے تھے کہ وہ جن نکل آئے گا اس کا. ابھی یہ میں آپ کو ادھر کی بات بتا رہی ہوں, انگلینڈ کی بات بتا رہی ہوں یہاں پہ یہ نا. تو ظاہر بات ہے مجھے نہیں یاد آتا ہے, اسے کہ بہت پرانی بات ہوگی کہ وہ کس طرح ہمارے ایڈمٹ ہوئی تھی. تو فیملی کو ہم نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو, اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے, اس کو واقعی پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے کہ نا. آپ نے دیکھا کہ جو ایشیائی ہیں یہاں پہ بھی اپنی وہ پرانی چیزیں جو ہیں, اپنی پرانی جہالت اور روایات وہ یہاں بھی لے کر آئے, کہ اسے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ جن نکلوایا جا رہا ہے, مار مار کے جان بھی نکل جاتی ہے بعض وقت تو نا اس کی مریض کی. تو ایشین فیملیز جو ہے نا وہ ابھی بھی کیا کہتے ہیں میرے خیال میں باہر نہیں آئیں گی ہمیں بتانے کے لیے کہ کیا ہو رہے گا. مے بی ان کا سپورٹ سسٹم ایسا ہے کہ وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں, برا سمجھتے ہیں کہ بھائی کہ ڈپریشن اور انگزائٹی تو ڈے ٹو ڈے ہر انسان کو ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک سیمی جو ہے کہ مرد اگر غصہ کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, یا ان کی اس طرح کی کوئی نیگیٹو اور وہ ہیں فیلنگس, تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نیچرل ہے, یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بیماری ہے. اور آئی تھنک اس کی وجہ سے نا مرد کم آتے ہیں گے, ڈپریشن انگزائٹی کر کے مرد کم آتے ہیں گے آگے, اسپیشلی ایشین مرد کم آئیں گے ہم نا. تو ایون جو وائٹ کمیونٹی ہے ان کا بھی وہی ہوتا ہے کہ مرد جو ہے ٹیک اٹ آن یور چین والی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہت مشکل سے یہ لوگ جب سامنے زیادہ آتے ہیں جب کافی کیا کہتے ہیں تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں نا, کام پہ اثر شروع ہونے لگ جاتا ہے, اسپیشلی آئی تھنک کام پہ جب اثر شروع کر جاتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ اب کام بھی نہیں کر سکتے, تو ایسا نہ ہو جاب ٹوٹ جائے, تو پھر جی پی کے پاس جائیں گے, تو جی پی جنرلی جی پی ٹریٹ کر لیتا ہے گا. بہت بہت شکریہ دوستوں, آپ نے سن لیا کہ ماہر نفسیات ڈاکٹر سیمی مجتبیٰ اپنے جو تمام ان کے تجربات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے جو ذہنی امراض ہیں, جو ذہنی صحت ہے, اس سے کس طرح سے نمٹا جا رہا ہے, خصوصاً یہ جو کرونا کی وجہ سے ذہنی امراض بڑھے ہیں اس سے یہ لوگ کیسے نمٹ رہے ہیں, انہوں نے سب تفصیل بتائی. اور
آپ لوگ بھی غور کیجیے گا کہ آپ کے ملکوں میں بھی اس قسم کے ضرور ہوں گے مسائل، تو پھر انہیں باہر نکلیے اور ان سے نمٹنے کی کوشش کیجیے، ان کا علاج ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے، چپ ہو کر نہ بیٹھیے، جیسے کہ ڈاکٹر سیمی نے کہا۔ خدا حافظ، آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔